کو شرمندگی ہوگی اور شرم ان کا سر جھک جائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آقا کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اس لیے تمہارا یہ انعام کی رقم بھی واپس ہے اور یہ بٹوا بھی تمہیں مبارک۔ میرے محترم اور بزرگ دوستوں اور مصلیان کرام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کو اپنی پاک گھر میں ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو توفیق دے کہ ہم جو ہے مسجدوں میں آ کر نماز کا اہتمام کریں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ایمان والے گھر کے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا اور بہت بڑی قیمتی دولتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے، ایمان کی دولت سے۔ اور ایمان کے بعد نماز، ہم نماز سے بہت دور ہیں۔ ہم دنیا کے دور بھاگ میں دنیا کو حاصل کرنے کے فکر میں ہم نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اس کے بعد سے ہم نماز پڑھیں گے۔ اور میرا رب چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بندے کی پریشانی دور ہو۔ ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت زیادہ، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے۔ یہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے، یہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملا واحدی نے ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھے ہیں، عجیب و غریب واقعہ لکھے ہیں۔ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو آپ پاکستان چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے اس کتاب میں دہلی کے حالات لکھے ہیں، وہاں کے حالات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے، یورپ سے ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، کیونکہ دہلی کی جامع مسجد تاریخی مسجد ہے۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آیا اور جب دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں دنوں پر چڑھنے لگا، سائلوں نے، ماننے والوں نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو انگریز نے سائلوں کو خیرات دی۔ جو لوگ دہلی گئے ہوں گے، پہلے بھی اور آج بھی دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سائل موجود ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ انگریز نے سائلوں کو خیرات دی۔ جہاں شریعت نے مانگنے والے کو دینے کو کہا ہے، وہی شریعت نے یہ بھی سبق سکھایا ہے کہ بلا ضرورت ہاتھ نہ پھیلایا جائے، بلا ضرورت مانگا نہ جائے، بلکہ ہمیں رات کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ جو اللہ سے جو ہے لینے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، جو اللہ کے دربار سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عنایت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے زور لگا کر کے
ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ انگریز سائلوں کو خیرات دی اور اپنا بٹوا جب جیب میں ڈالا تو وہ بٹوا غلطی سے نیچے گر گیا اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ دہلی کے جامع مسجد گھوم پھر کر اپنے ہوٹل پر چلا گیا۔ جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اس ضرورت سے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا بٹوا موجود نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوا، اچھی خاصی رقم بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ضروریات کے کاغذات بھی ان کے موجود ہیں۔ وہاں جب تلاشا اس کو کچھ خیال آیا اچانک کہ میں دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں میں چل رہا تھا اور سائلوں نے ہاتھ پھیلائے تھے، میں نے خیرات کی تھی، شاید وہیں گر گیا۔ دوڑتا بھاگتا ہاتھتا کب دوڑا آتا ہے دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں میں، وہ تلاشتا ہے اپنے بٹوے کو، اپنے جیب کو تلاش کرتا ہے، اسے نہیں مایوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مایوس ہو کر اب واپس ہو رہا تھا۔ وقت بہت کم ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میرے دوست اور بزرگوں، جب وہ واپس ہو رہا تھا دیکھا ادھر سے بوڑھا مانگنے والا فقیر، ایک مسلمان فقیر ادھر سے کہیں سے آیا اور کہا جب ان کو پریشان دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کہا ہاں میرا بٹوا گم ہو گیا ہے، اس میں اچھی خاصی رقم بھی ہے اور میری ضروریات کاغذات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس مانگنے والے سائل بوڑھا فقیر نے اپنے پھٹے پرانے چادر سے اس بٹوے کو نکالا، کہا یہ ہے، کہا یہی ہے۔ انگریز کو جب دیا، انگریز نے بٹوا کھولا اور اس میں دیکھا ساری رقم موجود ہے اور پوری کی پوری رقم موجود ہے، کاغذات دیکھے، کاغذات بھی موجود ہے۔ بہت خوش ہوا، اس امانت داری پر بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر کے اس بوڑھے مانگنے والے سائل کو، فقیر کو کچھ رقم انعام کی شکل میں دینا چاہا۔ کہا مجھے انعام کی لالچ نہیں ہے، مجھے انعام کی لالچ نہیں، میں چاہتا کہ پورا بٹوا چھپا لیتا، رکھ لیتا، لیکن مجھے انعام کی لالچ نہیں ہے۔ کہا حیران ہو گئے، انگریز نے پوچھا پھر یہ بٹوا آپ نے کیوں مجھے دیا؟ کہا جب یہ بٹوا مجھے ملا تھا اور میرا بھی یہ خیال ہوا کہ میری بھی خواہش یہ ہوئی تھی یہ بٹوا ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوگی اور ہم جو ہے ضعیفی کی عمر میں ہیں، بڑھاپے کی عمر کے ہم پہنچ گئے ہیں، ہماری اور ہمارے بچوں کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی۔ لیکن مجھے اچانک یہ بھی خیال آیا، ایک دن میں آج بٹوا کو چھپا لیتا ہوں، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دن اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں آخرت میں جمع فرمائیں گے اور جہاں تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور میرے کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے اور کہیں تم شریعت لے کر جو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے میرا بٹوا جو ہے چرا لیا تھا یا چھپا لیا تھا اور جس کی وجہ سے میرے آقا کو شرمندگی ہوگی اور شرم ان کا سر جھک جائے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آقا کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اس لیے تمہارا یہ انعام کی رقم بھی واپس ہے اور یہ بٹوا بھی تمہیں مبارک۔ یہ کہہ دیجیے وہ بڑا فقیر رو پڑا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے، تحریر کیا، وہ بڑا فقیر رو پڑا۔ آج ہم بھی غور کرتے ہیں، آج ہم بھی اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، بازاروں میں، گھروں میں اور خلوتوں میں، جلوتوں میں، مسجدوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج ہم بھی غور کرتے ہیں ایک دن یہ ختم ہو، دنیا ختم ہو جائے